بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطرب بن عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس بالابک کی لڑائی میں موجود تھا۔ ہمارے قبیلے بنی تمیمی کے اکثر آدمی پیدل تھے۔ ایک پکارنے والے نے ہمیں پکار کر کہا، یا تمیم، ہم نے اپنی جانوں کو سب سے آگے رومیوں کے مقابل میں پیش کر دیا ہے۔ ہر ایک نے اپنے قبیلوں کو بلانا شروع کیا اور قبیلہ اپنے سردار کی طرف دوڑا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے رومیوں کا زور و شور اور مسلمانوں کا ان کے مقابلے میں صبر اور استقلال دیکھ کر رومیوں کے سواروں پر حملہ بول دیا اور شجاعانہ عرب کے چند شہ سواروں کے ساتھ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ کے ہمراہ جمیلہ دیگر بہادروں کے حضرت عمرو بن مادی کرب، زبیدی، عبد الرحمن بن بکر صدیق، ربیعہ بن عامر، مالک اشترنخعی، زرار بن عزور اور ذوالقلال حمیری رضی اللہ عنہم اجمعین، خدا تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عنایت کرے، شامل تھے۔ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر وہ کام کیے جو لکڑی آگ میں کرتی ہے۔ یہ نہایت سخت جام بازی سے لڑے اور ایک نیک امتحان میں پار اتر گئے۔ آخر رومی نے ان حضرات کے مقابلے کتاب نہ لا کر دوسری طرف رخ کیا۔ مسلمانوں کے حرم اور اولاد تو ان کے ہاتھ نہ لگی، البتہ مال، اسباب، کپڑے، غلہ اور کھانے لے کر شہر کی طرف پلٹے اور دروازوں کے قریب پہنچ کر شہر میں داخل ہوئے اور دروازے بند کر لیے۔ مسلمان یہ دیکھ کر اپنی خیموں کی طرف پلٹے، آگ روشن کی، شہیدان کو دفن کیا اور زخموں کی مرہم پٹی کرنے لگے۔ آج کی لڑائی میں جو جانبازان اسلام کام آئے وہ 8 آدمی اور 7 غلام تھے۔ کچھ رات گزر جانے کے بعد سردارانی لشکر اسلام اور امیرانی قبیلہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضرت، آج جو اس قوم بد کردار کی وجہ سے ہمیں روز بد دیکھنا نصیب ہوا ہے وہ تو آپ ملاحظہ فرما چکے۔ اب جناب نے خدا تعالیٰ جل وعلا آپ کو جزائے خیر عنایت کرے، اس کے تدارک کی کیا تجویز اور آئندہ کے لیے کیا لائی عمل تیار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، باری تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک فتنہ تھا جو ہو گزرا۔ اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کے جو شہید ہو گئے مراتب بلند کیے ہیں۔ کل چونکہ تم سے نکل کر پھر یہ قوم لڑیں گی، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ تم اپنے خیموں، خرگاہ اور جماعتوں کو لے کر شہر سے 1 میل پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ گھوڑے دوڑانے اور اپنے حریموں کی نگہداشت کرنے کا موقع مل سکے۔ باقی مدد و نصرت خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد آپ نے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل عدوی رضی اللہ عنہ کو بلا کر ایک نشان مرحمت کیا اور ان کو 500 سوار اور 300 پیدل پر سردار مقرر کر کے یہ حکم دیا کہ وہ میدان میں جا کر باب جبلہ پر اپنی خدمت انجام دے اور اس بات کی نگہداشت رکھے کہ کہیں مسلمان متفرق، منتشر اور پراگندہ نہ ہو جائے۔ رومیوں کے حتی المقدور مسلمانوں سے علیحدہ اور باز رکھے اور مسلمانوں کی برابر حفاظت کرتے رہے۔ انہوں نے سر تسلیم خم کر کے عرض کیا، انشاءاللہ تعالی میں ہر طرح کوشش کروں گا، باقی طاقت قوت اللہ توانا و برتر کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت زرار بن عزور رضی اللہ عنہ کو بلا کر ایک جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے کر ان کی ماتحتی میں 300 سوار اور 200 پیدل دیے اور فرمایا کہ زرار بابی شام پر چلے جاؤ اور بنی اسفر کے مقابلے میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھلاؤ۔ انہوں نے بھی آپ کے حکم کو بسر چشم قبول کیا اور روانہ ہو گئے۔ صبح سویرے نور کے تڑکے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اندھیرے مسلمانوں کو نماز پڑھائی۔ آفتاب نے نیلے گنبد سے سر نکال کر جانگنا شروع کیا تو رومیوں نے شہر کے دروازے میں سے بڑا دروازہ جس پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ پڑے ہوئے تھے کھولا۔ لوگ باہر نکلنے شروع ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی اپنی فوج کی سب بندی کی۔ آپ شہر سے نکلنے والوں کی کثرت دیکھ رہے تھے اور لڑائی کے متعلق اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے جاتے تھے۔ رومی اپنے سردار حربیس کے گرد آ کے جمع ہو رہے تھے اور وہ ان سے کہہ رہا تھا، یا معاشر النصرانیہ، دینی نصرانی کے ان علمبرداروں نے جو تم سے پہلے تھے دراصل ان عربوں کی لڑائی میں بزدلی سے کام لیا تھا۔ البتہ تم نے اب اپنی جانوں کو مسیح کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تم ہی اصل میں دین مسیح کی نگہبان کرنے اور صحیح معنی میں اہل و عیال اور وطن کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ یہ سن کر اس کے بڑے بڑے سردار کہنے لگے کہ آپ اطمینان رکھیں،
ہم جب تک ان عربوں سے نہیں لڑے تھے اور ان کے بازو کو نہیں آزمایا تھا اس وقت تک ان سے ڈرتے رہے۔ اب ان کی حقیقت اور ان کی بہادریوں کا راز ہم پر منکشف ہو گیا ہے، اور جتنے ہی بہادر ہیں ہمیں سب معلوم ہو گیا ہے۔ لڑائی کے وقت یہ ہم سے زیادہ صابر اور سخت نہیں ہے، بعض تو ان میں ایسے ہے کہ تن ڈانپنے کے جتلے کے سوا ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں، بعضوں کے پاس تو خیر طباعت کی چمڑے کی فوستین ہے، بعض کچے چمڑے کا ہی استر پہن رہے ہیں۔ اس سے ان کی محتاجی کے بسترے اور ذلت کے ابروں کا بخوبی فتح چلتا ہے۔ ایک ہم ہے کہ ہمارے پاس عمدہ جوشن، خوبصورت زرے اور بہترین خود موجود ہے، علاوہ اس کے ہم جان بازی کے ساتھ لڑتے اور جان پر کھیل کے میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھلاتے ہیں، اور ہم سب نے مسیح علیہ السلام پر جان قربان کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے جب رومیوں کی اس قدر کثرت دیکھی تو بلند آواز سے مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کے فرمانے لگے، معاشر المسلمین، ہمت نہ ہار بیٹھنا ورنہ ہوا اکڑ جائے گی، تمہاری ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی، اور یہ تمام جگہ مشہور ہو جائے گا کہ اہل بالبک نے عربوں کو مار مار کر بھگا دیا۔ ہر بات میں صبر کرو، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ۔ مسلمان نے جواب دیا، امیر المومنین آپ مطمئن رہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جانیں لڑا دیں گے اور جہاں تک ہوگا کوششیں صرف کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ پہلے دن کی جنگ دیکھ کے رومیوں کے حوصلے بنسبت مسلمانوں کے بلند ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے ایک سخت حملہ شروع کر دی۔ حضرت سہیل بن صباح عیسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بالبک کی لڑائی میں بھی موجود تھا۔ دوسرے دن بہت زیادہ مضبوطی اور دلاوری کے ساتھ انہوں نے ہم پر حملہ کیا اور پہلے دن سے زیادہ تیار ہو کر نکلے۔ میں اس روز زخمی تھا، میرے داہنے بازو میں ضرب آ گئی تھی جس کی وجہ سے میں ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتا تھا اور نہ کسی طرح تلوار کو اٹھا سکتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر کوئی بددین تلوار لیے تیری طرف بڑھا تو کسی طرح اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ کر میں فافیادہ ہوں اور گھوڑے سے اتر کر اپنے ساتھیوں سے علیحدہ ہو کے پہاڑ کی ایک بلندی پر چڑھ گیا۔ یہاں چونکہ میں دونوں لشکروں سے اونچا بیٹھا ہوا تھا اس لیے لڑائی کا منظر بالکل سامنے تھا۔ رومی بڑھ کر عربوں پر حملے کر رہے تھے، مسلمان چلا رہے تھے۔ النصر النصر، حضرت عبید بن جراح نے مدد و نصرت کا وعدہ فرماتے جاتے تھے۔ مسلمانوں کے قبیلے اور گروہ اپنی اپنی بڑائی اور فخر بیان کر رہے تھے۔ پہاڑ پر ایک پتھر کے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ تلواریں خود اور ڈالوں پر چناچن پڑ رہی تھیں، شمشیر کے ہر ضرب سے چنگاریاں اڑ کے آگ جڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں فریق ایک دوسرے سے مل گئے تھے اور ایک گمسان کا رن پڑ رہا تھا۔ میں نے یہ سما دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ مسلمانوں کے سردار کے ساتھ جب اس طرح رن پڑ رہا ہے اور وہ ایک ایسی جنگ میں گرا ہوا ہے تو سعید بن زید اور زرار بن عزور کا بند دروازوں پر رہنا چندی فائدہ بخش نہیں ہو سکتا۔ ارض شام میں ہماری اصول مقرر تھے کہ اگر ہم کسی وقت آپس میں اکٹھے اور جمع ہونا چاہتے تھے تو رات کو آگ اور دن کو دعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے میں فوراً درختوں کے پاس جا کے لکڑی توڑ کر جمع کرنے لگا اور ایک دوسری پر لکڑی رکھ کے چقماق سے آگ لی اور چھوٹی چھوٹی لکڑیوں میں پہلے آگ لگا کر پھر سوکھی لکڑی پر ہری لکڑی رکھ دی، جس کی وجہ سے دھواں اٹھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد دھواں اس قدر بلند ہوا کہ آسمان سے باتیں کرنے لگا، حتیٰ کہ حضرت سعید بن زید، ان کے ساتھیوں نے، حضرت زرار بن عزور اور ان کے ہمراہیوں نے بھی اسے دیکھا، اور اس کے دیکھتے ہی ایک نے دوسرے کو پکارنا شروع کیا کہ خداوند تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، جلدی چلو اور اپنے سردار کی خبر لو۔ یہ دعا بغیر کسی بڑی علت اور محتم بالشان کام کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم سب گھوڑے کو دا کر ایک جگہ جمع ہو جائے۔ چنانچہ تمام حضرات گھوڑے پر سوار ہو کے اس وقت پہنچے جب لڑائی اپنی پوری شباب پر تھی، تلواریں چمک رہی تھی، سر کٹ گر کر رہے تھے، باوجود سردی کی شدت کے لوگ پسینہ میں شرابور ہو رہے تھے۔ مسلمانوں پر عرصے میدان تنگ ہو رہا تھا، استقلال کا دامن قریب تھا کہ ہاتھ سے چھوٹ جائے، آفتاب خوب بلند ہو گیا تھا، ہر طرف گھبراہٹ اور بے چینی پھیل رہی تھی، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، شمشیر بڑھ کر اپنا کام کر ہی رہی تھی، لڑائی کے شعلے بڑک رہے تھے، ہر شخص اپنے مقابل کے مقابلے میں استقلال دکھا رہا تھا کہ مشرکین پر بلا کے آثار نمودار ہوئے اور حاطب غیب نے زور سے ایک آواز لگائی
حملۃ القرآن جاءکم النصر من الرحمن ونصرتم علی عبد الصلبان، یعنی اے حاملین القرآن تمہارے پاس رحمان کی طرف سے مدد آ گئی اور صلیب کے بندوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کی گئی۔ حضرت سعید بن زید اور حضرت ضرار بن عزور رضی اللہ عنہ اپنے سواروں کو آگے آگے نیزے تانے تلواریں میں ایسے نکالے، گھوڑوں کو سرپٹ ڈالے، جبکہ رومیوں کو اپنی فتح کا یقین ہو چکا تھا ظاہر ہوئے۔ مسلمانوں کے پرچم ہوا میں لہرائے، معاہدوں کے لشکر فوجی نشان میدان کارزار میں اڑانے لگے۔ انہیں ان آنے والوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھنا پڑا۔ اب ان کی آنکھ کھلی کہ غنیم ہمارے اور ہماری عورتوں، بچوں اور اولاد کے مابین حائل ہو گیا۔ بجائے فتح کے نعروں کے آہ و آویلا کی آوازیں بلند ہوئی اور خدا کے دشمنوں کے دل میں یہ یقین ہو گیا کہ مسلمان کو حکومت پہنچ گئی اور ہمارے سردار نے ہمارے ساتھ مکر و فریب کیا۔ ان کے سردار نے ان کی جب یہ سستی دیکھی تو انہیں ایک ڈانٹ پھیلا کے کہنے لگا، کم بختو، شیر کی طرف نہ لوٹو اور میدان سے پیٹ دے کر گروں کی طرف نہ بھاگو، مسلمان کا لشکر تمہارے اور شیر کے مابین حائل ہو گیا ہے۔ یہ بھی عربوں کی ایک فطرت اور چالاکی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ رومی یہ سنتے ہی ایک دوسرے کی مدد کرتے تمام کے تمام اپنے سردار کے گرد جمع ہو گئے اور یہ انہیں لے کر باعث میں ایک پہاڑی کی طرف چلا۔ حضرت سعید بن زید اور ضرار بن عزور رضی اللہ عنہ اپنے اپنے دستوں کو لیے ہوئے شہر فنا کی دائیں جانب سے چونکہ آ رہے تھے، اس لیے حملہ کرتے ہوئے ان کے پیچھے ہوئے اور تعاقب کرتے کرتے رومی جس پہاڑ کی کوہ میں جو ایک نہایت محفوظ جگہ تھی فنا لینا چاہتے تھے، اس پہاڑ تک پہنچ گئے۔ رومی جس وقت اس کوہ یا حصار میں فنا گزین ہو گئے تو چونکہ ان کا تعاقب کرنے والے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے فوراً اپنے 500 سواروں کے دستہ کے ساتھ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔